اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ آپ کی جماعت چہارم کی اردو کی کتاب ہے۔ سبق نمبر 2، عنوان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اور ویڈیو نمبر 3، پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اچھی بات ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ ہمارا عنوان ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اور موضوع کیا ہے؟ اشعار کی نثر۔ اب اشعار کی نثر کیا ہوتا ہے کہ جب شاعر کسی کی تعریف میں شعر کہتا ہے، 2 مصروں کا ہو، جتنا بھی ہو، شعر جو ہوتا ہے 2 مصروں کا ہوتا ہے، اور جب شاعر وہ شعر لکھتا ہے تو اس کو آسان الفاظ میں جو لکھا جاتا ہے وہ اس کی نثر کہلاتا ہے۔ اپنے اشعار کی طرف آتے ہیں اور ساتھ اس کی نثر کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ نثر اس کی ہے، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی مدد کی، اور سلام اس پر جس نے بادشاہ ہو کر بھی فقیری کی۔ شعر نمبر 2 ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اب اس کی نثر ہے، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ سلام اس پر جس نے محبت کرنا سکھایا، اور سلام اس پر جنہوں نے زخم کھا کر بھی پھول برسائے۔ شعر نمبر 3 ہے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جسے جنگ کرتے تھے۔ نثر اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ سلام ان پر جن کو وطن کے لوگ تنگ کرتے تھے، اور سلام ان پر کہ جن سے ان کے گھر والے بھی جنگ کرتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، اپنے دین کی خاطر ان کے اپنے رشتہ دار، ان کے اپنے گھر والے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تھی، اور یہاں تک کہ آپ کے وطن کے جہاں پہ آپ رہتے تھے مکہ میں، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑی۔ شعر نمبر 4 ہے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا ہوا بچھونا تھا۔ نثر ہے، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی اور نہ ہی سونا تھا، اور سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا ہوا بستر تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور ان کے پاس اگر وہ چاہتے تو دنیا کی ہر سہولت ان کو مل جانی تھی، لیکن صرف اسلام کی خاطر، صرف اس امت کی خاطر انہوں نے بہت زیادہ تکلیف برداشت کی۔ شعر نمبر 5 ہے، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا۔ نثر ہے، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر ہر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی، آپ کو صادق و امین کہتے ہیں نا، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ نے سچائی کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں سہی ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور نہ ہی کبھی آپ نے کسی بھوکے کو، کسی سائل کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ جانے دیا۔ شعر نمبر 6 ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ اب اس کی نثر ہے، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ سلام اس پر جو راتوں کو امت کے لیے روتا تھا، اور سلام اس پر جو سردی میں مٹی پر سوتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجنا، سلام بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھ کے آپ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب شاعر کہتا ہے کہ امت کون ہے؟ نبی کس کے لیے وہ روتے تھے؟ ہمارے لیے، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، خود سردی میں مٹی پہ سوتے تھے، لیکن کیا ہے، پوری رات اٹھ کے اس امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کی بخشش کے لیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ شعر نمبر 7 آخری شعر ہے۔ سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ نثر ہے۔ شاعر اس آخری شعر میں کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، اور سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دانائی کا جو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، ان کی زندگی سادگی اور دانائی کے درس سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام انسانیت کے لیے فخر کا باعث ہے۔ ہمارے لیے تمام انسانیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہماری تحلیقی سرگرمی ہے۔ تحلیقی سرگرمی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن سنتوں پر آپ عمل کرتے ہیں انہیں اپنے سمر پیک پر لکھیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنتے ہیں؟ جیسے کہ آپ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن سنتوں پہ آپ لوگ آپ لوگ جن سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے وہ سنتے ہیں۔ آپ نے اپنے جہاں پہ آپ کا آخری پیج ہے، آخری صفحہ ہے، وہاں پہ آپ نے وہ سنتے ہیں 5 سنتے آپ نے لکھنی ہیں، جن پہ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتے ہیں آپ لوگ جن پہ خود عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں اپنی ڈائری کی طرف۔ تو ڈائری کیا ہے کہ اشعار کی نثر لکھیں اور یاد کریں۔ یہ ہماری ویب سائٹس اور ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کچھ ہو یہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنا کام اچھے سے صاف ستھرا کر کے لکھیں گے اور خوش خط کر کے لکھیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔